سفر المظفر کا جو مہینہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے بڑے جو قیمتی لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے دین کے لیے وقف کر دیں، حق بات کو بلند رکھنے کے لیے اپنے وقت کے جو بڑے بڑے ظالم تھے ان کے پاس اقتدار بھی تھا، لیکن یہ مبارک لوگ ان سے ٹکرا گئے اور اس کے لیے ان کو جیلیں بھی آباد کرنی پڑیں، مخالفتوں کا سامنا بھی کیا، لیکن ڈٹے رہے۔ تو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں ان کے عرس ہوتے ہیں۔ مشہور شخصیات کے میں بطور برکت نام لے رہا ہوں۔ باٹی چوک کے اندر حضور کی امت کا بہت بڑا فقیر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ ٹکرا گئے جی۔ اس وقت ہندوازم تھا یہاں 1000 برس پہلے، اور گورنر کے ساتھ ٹکرا گئے، لیکن کام ایسے کیا حضور کے دین کا، امت کو حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت مجدد الفسانی کا بھی عرس ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی عرس ہے، معمور من الرسول تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی عرس ہے۔ مسجد قربان کی، حجرہ قربان کیا، مرید قربان کیے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ ان کو اللہ کی بولی میں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی 2 نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، لا خوف علیہم، فرمایا کہ یہ کسی کا خوف اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے، بس آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں تو جو کرنا ہے کر لے۔ اس مخلوق میں اللہ کے جو سب سے ولی ہیں بڑے اور اللہ کے جو دوست ہیں وہ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اب خوف مسلط نہیں ہونے دیا۔ ایسا وقت بھی آیا جی کہ حضور تبلیغ کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال۔ ایسا وقت بھی آیا کہ پورا عرب حضور کے سامنے کھڑا تھا اور حضور تنے تنہا 3 سال سماجی بائیکاٹ بھی رہا۔ پھر حضور نے ان کو فرمایا عرب کو مخاطب کر کے، اور بھی کچھ کرنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں کہ اگر تمہیں اتنی طاقت مل جائے کہ تم سورج اور چاند تک پہنچ سکو، اگرچہ پہنچ نہیں سکتے، لیکن انی طاقت بھی تھوڑے کو آ جائے تو تسی ایک سورج نو لیا کے میرے ایک ہاتھ رکھ چھڈو تو دوسرے ہاتھ چند نو رکھ چھڈو، فرمایا پھر بھی جڑا میرا رستہ ہے نا، اس رستے تو مینوں تسی 1 انچ دا کروڑواں حصہ بھی سجے کھبے نہیں کر سکتے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں غم نہیں کرتے۔ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر دائیں بائیں آگے پیچھے جاتے ہیں پریشانی میں۔ حضور نے فرمایا کی پریشانی؟ عرض کی حضور آپ کا غم ہے کہ آپ تک دشمن نہ پہنچ جائے۔ فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، اسی 2 نہیں ہاں، ایک تو ہے ایک میں ہاں، تیجا خدا بھی نال ہے۔ تو یہ 2 نشانیاں بیان کی، ایک تو ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو کسی کا غم نہیں ہوتا، اپنے نال ٹرن والے دے بارے چو غمگین نہیں ہوتے۔ خیر ہوئے گی نہ دی بھی۔ 2 نشانیاں قرآن پاک سے میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اور ایک نشانی میں حدیث پاک سے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث ہے جامع ترمذی کی، اور حدیث کا نمبر ہے 3854، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، جو خواتین حضور کی خدمت میں انصار دیسی گھی پیش کر سکتی تھی انہوں نے دیسی گھی پیش کر دیا، چادراں پیش ہو رہی ہیں حضور دی بارگاہ۔ کیوں کہ کملی والے نے ساڈے محلے دا انتخاب فرمایا ہے۔ جا رہے ہیں، تحفے پیش ہو رہے ہیں، ہدیے پیش ہو رہے ہیں، سلامیاں پیش ہو رہی ہیں، جا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تو فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، جڑے گلی چ جنہاں نو جگہ کھلون دی نہ ملی، او اپنے گھر دی چھت اچو اوکڑ کے ویکھ رہے سن کہ اج کملی والا آ گیا نے، حضور آ گئے۔ اس طرح پردہ نشین عورتیں اپنے گھروں کے اوپر سے باہر آ کر دیکھتی تھی کہ آج چند چڑھیا آمنہ دے لال دا۔ سب نے تحائف پیش کیے۔ تو حضرت انس کی امی جان حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پر حالات نے یہ رنگ بھی لا دیا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور کو پیش کرنے کے لیے دیسی گھی بھی نہیں تھا۔
کوئی دنیا دی شے نہیں، لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے انج فیصلہ کیتا عشق نے، 10 سال کا بچہ اٹھایا، اس کو باہوں میں حضور کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگیاں کہ یا رسول اللہ تواڈے آن دی اتنی خوشی ہے جنوں لفظاں بیان نہیں کر سکتی، پر ماڑی اتنی ہاں کہ دین واسطے کوئی شے نہیں، تے حضور میں 10 سال دا بچہ لے کے آئی ہاں، اینوں اپنی خدمت وچ قبول فرما لو۔ تو یہ پھر کریم ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا، فرمایا جے تو پیار دے اندر انوکھی داستان رقم کر رہی ہیں، فرمایا آج تو بعد انس تیرا پتر نہیں ساڈا پتر ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد دل سی، اس جگہ آپ نے ہر وقت خنجر رکھے ہوندے سی۔ فرمایا ام سلیم یہ خنجر کادے لئی رکھیا؟ حضرت امام ذہبی نے سیر کے اندر لکھا، عرض کی حضور میں تاں رکھیا ہے کہ اگر کوئی تواڈے وال غلط ارادے تو آئے تو میں ادا پیٹ پھاڑ کے رکھ چھڈاں گی۔ حضور نے فرمایا آج تو بعد انس میرا پتر ہے۔ اس زیادہ صحابہ نو حضور نے نہیں کیا، تھوڑے صحابہ نو، ایک حضرت امام حسن نو 1.5 سال دی عمر وچ حضور نے اپنی گود وچ بٹھایا ہے، امام حسین نو بٹھایا، انہوں دی عمر 6 مہینے میں یا 5 مہینے میں، کیونکہ 3 ہجری دے اندر امام حسن آئے دنیا تے 4 ہجری چ امام حسین آئے۔ حضور اپنے زانو تے اتے بٹھا کے کہہ رہے ہیں آزا ابنا یا، اے میرے پتر ہیں، اے میرے امام حسن کو دیکھ رہے نسترا، شعور دی اے حالت ہے کہ حضور گلاں کر رہے ہیں تے نال بخاری دی حدیث ہے، حضور اپنی گود وچ 1.5 سال پونے 2 سال دی عمر ہے حسن پاک دی، تے حضور فرما رہے ہیں اے میرا پتر ہے تے نال سید ہے، اے مسلماناں دے 2 گروہاں صلح کروائے گا۔ تے امام حسن مسکرا رہے ہیں، وہ بچپن دے اندر جے دے شعور دا اے عالم ہوئے، 50 سال دے اندر دے شعور دا کی عالم ہوئے گا۔ پھر حضور فرما رہے ہیں کہ ابنایا یہ میرے بیٹے بھی ہیں، اور ریحانتی یہ میرے پھول ہیں۔ گلاب دا پھول ہوئے خوشبو بھی گلاب دی ہوئے گی، چمبیلی دا ہوئے خوشبو بھی چمبیلی دی ہوئے گی۔ سرکار فرما رہے ہیں اے دونوں میرے پھول ہیں۔ فرمایا حسن وال جاؤ گے تاں بھی میری خوشبو ہے، حسین وال جاؤ گے تاں بھی میری، کیونکہ اے میرے پھول ہیں تے انہاں وچوں میریاں خوشبو آن گیا۔ حضور نے فرمایا انس میرا بیٹا ہے۔ 10 سال سرکار نے گھر رکھیا۔ اگر حضرت ابو بکر نو بھی حضور نو ملنا ہوندا سی تے وایا حضرت انس دا ہی ہوندا سی۔ یار ملاقات تے کروا دے، ملاقات تے کروا دینا۔ حضور دے وصال دے چند مہینے تو پہلے ایک صحابی مسلمان ہوئے، حضور دے غلام، انہاں دا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی۔ بعض اجتہاد دے 40 دن پہلے مسلمان ہوئے، اتنا یعنی تھوڑا وقت ہے، لیکن سونے بڑے سن، اتنے سونے کہ سرکار فرماندے سن اے میری امت دا یوسف ہے۔ حضور دی محفل چاہے کھچا کھچ جگہ موجود نہیں ہے، اتھے رنگ ہی کچھ ہو رہے تھے، دروازے کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے ویکھیا کہ ساڈی امت دا یوسف کھلوتا ہے، تے فلف رداہ، حضور نے اپنی چادر کو لپیٹا اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو بھیجا، پھینکا نہیں، اس کو بھیجا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اجلس علیہا، اینو زمین تے بچھا کے اے دے اتے بہ جاؤ۔ اگو چونکہ وہابی نہیں ہے صحابی ہے نا، زمین پہ نہیں رکھا بلکہ فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے پر رکھا، رونا شروع ہوئے، فبکا، روئے اور اس کو بوسے دے رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جڑی چادر نو تسی ہاتھ لا چھوڑو انہوں جریر جڑا اس زمین تے نہیں رکھ سکدا۔ اب میں کہا جلیا 1500 سالہ جشن ولادت آ رہا ہے، تو کہنے ہیں کیا کسی نبی نے انگوٹھے چومے تھے؟ میں کیا جڑا چادر نو چومیاں دیندہ پھردا ہے انہیں نانو نہیں چومیا ہوئے گا۔ شاباش شاباش، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ، اس لیے اللہ سے درد دل مانگو، پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ سے درد دل مانگو۔ میں بھی حدیث بیان کی تھی، تسی کیوں چھالا مار رہے ہو؟ درد دل جے نصیب ہویا ہے نا۔ گل یہ نہیں سی کرنی، گل میں توڑ نال ہور کرنی سی۔ سفر دے اندر حضرت انس بھی جا رہے ہیں تے جریر بن عبداللہ بھی کٹھے ہو گئے۔ جریر بن عبداللہ بھی جنگ دے اندر جا رہے ہیں تے انس بن مالک چھوٹے صحابی ہیں، عمر دے اندر بہت چھوٹے ہیں، تے جریر بن عبداللہ دی داڑھی چٹی ہے، تے سفر اچ کٹھے ہو گئے۔ انس بن مالک دے ہوتے نگاہ پہ گئی
تے حضرت انس بن مالک دیاں جتیاں چک کے سیدھیاں کرن تے نال اے پیر بھی دبان لتاں بھی دباون تے جتیاں جدھر حضرت انس جان پیچھے پیچھے جان جتیاں سیدھیاں کرن تے حضرت انس بن مالک نے کیا کہ او تسی بادشاہ ہو وڈے صحابی ہو تہاڈی داڑھی چٹی ہے تے میریاں جتیاں نو کیوں ہاتھ لاندے ہو میں عمر ہی تہاڈے تو بہت چھوٹا واں تے اگو جریر بن عبداللہ البجلی حضرت انس نو تک کے کہندے پاویں میں عمر ہی تیرے نالوں وڈا واں پاویں یوسف حاضل امہ مینوں کیا جاندا ہے پر جڑیاں موجاں 10 سال تو لٹیاں اور کوئی نہیں لٹ سکیا جو سائیاں دیاں کرم نوازیاں تیرے تے ہوئیاں اسی تے او نہ ویکھ سکے کہ جڑا حضور نو ملن واسطے جاندا سی او تینوں ملدا سی پہلے پھر حضور دی بارگاہ جاندا سی اے او انس بن مالک کے حدیث دے راوی ہیں اور اے او انس بن مالک ہیں جنہوں نے حضور نے دعا دیتی انہوں نے کہا حضور میرے واسطے دعا کرو حضور نے دعا دیتی تے دعا دا صلہ ملیا حضرت انس فرماندے ہیں لوکاں دا باغ سال وچ ایک واری پھل دیندا سی میرا 2 واری دیندا سی تے 50 نالوں زیادہ آپ دے پتر سن حضور نے فرمایا اللہ تیرے پیسے وچ بھی برکت پائے تے تیری اولاد وچ بھی برکت فرمائے اس حدیث دے راوی ہیں 2 میں نشانیاں دس چھڑیاں کہ انہیں خوف تے غم ایک تیسری نشانی حضور نے فرمائی سرکار نے فرمایا انس گل سنی جی لبیک یا رسول اللہ فرمایا کم من اشاسا اغبرا ذی تمرین لا یوبو لہو لو اقسم علی اللہ لا برہو فرمایا انس کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں کپڑے پھٹے ہوتے ہیں بہت پرانے ہوتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا بال بکھرے کپڑے پرانے اور ان کو کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں روٹی کھانے سے تیار نہیں پانی پوچھنے سے تیار نہیں حضور نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن فرمایا وہ ادھر ایسے ہوتے ہیں ادھر ایسے نہیں ہوتے سنو جی سرکار نے ولی دی نشانی دسی اس تو پہلے میں پنجابی چ اینو تعبیر کر لواں حقارت نال ویکھی نہ پھٹے کپڑے فقیراں دے میں تکیا ہے گدڑیاں وچ بھی لال ہوندے نے حضور نے فرمایا وہ ادھر ایسے ہوتے ہیں ادھر ایسے نہیں ہوتے عرض کی حضور ادھر کیسے ہوتے ہیں فرمایا ادھر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ اگر وہ اللہ کی ذات والا کے اوپر کسی مسئلے میں قسم اٹھا دیں یا اللہ میں تینوں قسم دے رہے ہیں انج کر دے تو حضور فرماتے ہیں انس اللہ اپنی تقدیر بدل چھڑدا ہے انہاں دی قسم نو پورا کر چھڑدا ہے کہ میں اللہ تقدیر بدل چھڑدا ہے حکیم نے کیا دکھا نبض جی اولاد نہیں ہو سکتی تے کڑی ٹر جاوے شرکپور شریف آگے ایک ایسا بیٹھا ہوا ہے ایسا ہاں بیبے جی کیویں آنا ہویا سارے نے جواب دے چھڑیا ہے اولاد نہیں ہو سکتی کہنے فلانے حکیم کول جانا سی او دے کول بھی گئی ہاں او دے کول بھی نہیں ہو سکتی جا اللہ خیر کرے گا جا اللہ خیر کرے گا انہوں یہ کہہ رہے ہیں جا اللہ خیر کرے گا تے ادھر کہہ رہے ہیں دے چھڑ تیرا کی جاندہ ہے لو تقدیر بدل گئی ہے تو کجھے لے کے گئی فرمایا کیویں اللہ نے پتر دے چھڑے آئے کچھ عرصے بعد خیر ہو گئی ہے شکرانے میں مٹھائی لے کے آئی ہاں جا اللہ خیر کرے سال 2-3 سال پھر لنگ کے پھر آئی ہن مائی صاحبہ کیویں آئی ہو تے تہاڈیاں دعاواں نال ہی لبھیا سی 3 سال ہو گئے تندوار لحاظ نال چیک کروا چکی ہیں بولدا نہیں ہے اچھا لے کے آئی ہیں جی لے کے آئی ہیں سامنے رکھ 3 ساڑھے 3 4 سال دا بچہ تے شیر ربانی فرماندے کیوں نہیں بولدا قسم پوری ہو گئی تے 4 سال دا منڈا میاں شیر ربانی نال گل کر کے کہندے آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں ہے اقبال بھی سامنے میں اقبال پکار اٹھ کے کہندا ہے یہ غازی تیرے پراسرار بندے یہ غازی تیرے یہ غازی تیرے پراسرار جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی کیوں نہیں بولتا انہیں کہ آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑن کی ہیبت سے رائی مفتی صاحب تسی تے ولی دی گل سنا چھڈی سانو صحابی دی گل سناؤ
سرکار نے فرمایا انس کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، پھٹے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ ادھر قسم اٹھا دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا ان میں سے انس ایک تمہارا بھائی برا بھی ہے، اور اس بھائی کا نام ہے برا۔ صحابہ کی تعداد 24,000 کے قریب، وہ قلعے کے اندر ہیں، دروازہ بند کیا ہوا ہے، اتو پتھر مار رہے ہیں، نال تیر سٹ رہے ہیں، صحابہ زمین دے ہوتے، قلعے تک پہنچنا دشوار ہے۔ اب وہ ایسا بولا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ایسا بولا، کہنے لگا ڈھال جس کے ساتھ آپ تیر کو روکتے ہیں، تلوار کا وار روکتے ہیں، کہنے لگا ڈھال کڈو، پتلا دبلا پتلا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں، کہتا ہے مجھے ڈھال کے اوپر بٹھاؤ، تم ڈھال نیچے سے اوپر پھینکو، قلعے دا دروازہ شے ہی کوئی نہیں۔ یہ غازی تیرے پراسرار بندے، یہ بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی۔ تو حضرت برا کہتے ہیں مینوں ذرا بٹھاؤ نا، صحابہ نے بٹھایا تے او این جتے گئے اتے قلعے دی جتھے دیوار ختم ہوندی ہے اتھو او تھلے کھلوتے ہیں، 80,000 دا لشکر ہے تے جو تلواراں بھی انج کر چھڑ دے نا مسلمہ دی فوج، تے حضرت برا دی بوٹی بھی نہیں سی بچنی، لیکن حضرت برا جدوں انج آ رہے سن نا تے انہاں دے اوسان خطا ہو گئے کہ بھائی محمد عربی کا شعر آ رہا ہے، یہ غازی تیرے پراسرار۔ اچھا بھائی ایک نے دروازہ کیویں کھول چھڈیا؟ فرماؤ وہیل چیئر تے بیٹھ کے بابا نہیں سی کہندا جانا تے کوئی کافی ہوندا ہے، یہ غازی تیرے پراسرار جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنی مل کی ٹھوکر سے سہرا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت، دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک نے 80,000 نو پیچھے جان تے مجبور کر چھڑیا ہے، وہ کیسا ہے یار؟ وہ ایسا ہے۔ فاروق اعظم دے زمانے جنگ چھڑ پئی، قادسیہ تو بعد پھر جنگ ہو گئی، تے جنگ کدرے مکے نہ جناب، بڑے دن گزر گئے، لیکن اس جنگ کے اندر ایک ایسا بھی تھا جس کو ایسے کے بارے میں یہ حدیث یاد تھی کہ سرکار نے فرمایا سی کہ انس انہوں چو ایک تیرا برا بھی ہے تے برا اتھے ہی ہے تے 100 بندہ کلیاں مارے ہیں جڑے فرنٹ تے کھلوتے سن، کلیاں مار چھڑیا کافر وڈے وڈے سورما۔ تو انہوں کو جا کے کہنے حضرت برا کو لائے تے کہنے لگے کہ کام میں حضور توڑ نال، تے آپ نے فرمایا دسو، کہنے لگے فَأَقْسِمْ عَلَىٰ رَبِّكَ، حضرت برا نو کہنے لگے، حضرت عمر بھی موجود ہیں، برا بڑے دن ہو گئے جنگ نہیں مک رہی، تے برا ایک کام تے کر، رب نو قسم تے دے ذرا، فَأَقْسِمْ عَلَىٰ رَبِّكَ، برا رب نو قسم تے دے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کہا اے کون ہے؟ صحابہ دی عادت ہے، پیاس لگ دی حضور کول، جسم دے دانے نکل گئے حضور کول، کھجوران چاہی دیا مصطفیٰ کول، خدا چاہی دے پھر بھی مصطفیٰ کول۔ تو ان میں سے ایک کو پتا تھا حضور نے انہیں دے بارے گل کیتی ہے تے برا قسم تے دے اللہ نو بڑے دن لنگ گئے کوئی مسئلہ حل ہوئے، تے حضرت برا اللہ دی بارگاہ چ کہندن اقسم علیک یا ربی، سونیا میں پھر تینوں قسم دین لگیا ہی میں تینوں قسم دے رہا ہاں تے دو کام ہیں، نمبر 1 مینوں شہادت چاہی دی ہے تے انہوں نے فتح لے کے دینے، اللہ نے اہل اسلام کو فتح بھی دی، حضرت برا ابن مالک کو اللہ نے شہادت کی نعمت بھی عطا فرما دی، کیونکہ وہ ایسا ہے بال کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، انہی کے غلاموں میں سے داتا علی اجویری ہے، انہی کے غلاموں میں سے غوث ثقلین ہے، بابا فرید ہے، بابا بلے شاہ ہے، سلطان العارفین ہے، بایزید بستامی ہے، جنید بغدادی ہے، اور میاں میر ہے،
شاہ رکن عالم ہے، بہاؤدین زکریہ ہے، جلال الدین رومی ہے، عبد الرحمن جامی ہے، شہنشاہ نقش بند ہے، خواجہ غریب نواز ہے، علم الدین ہے، ممتاز قادری ہے، وحیل چیر والے امیر المجاہدین ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر، دو نیم کا یہ مطلب ہوتا ہے ایسے دو نیم ہو جانا، دو نیم کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر، پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، غازی پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا، دو نیم کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر، پہاڑ کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، دو عالم سے کرتی۔ وہی تے صحابہ سن جنہوں نے حضور نو ویکھیا پھر دو عالم نو نہیں ویکھیا، بس پھر بیگانے ہو گئے دو عالم سے اور کہا انہیں جانا۔ اللہ ہمیں ایسوں کا پیار نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ایسوں کی سمجھ عطا فرما دے۔